ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يُدْخِلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما ویعذب المنافقین والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد۔ الحمدللہ آپ تمام کا اس محفل نورانی میں شرکت کرنا یہ سب تائید الہی سے حاصل ہے کہ انسان کس جگہ پر جاتا ہے اور کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ میں تعارفاً تقریر نہیں کروں گا، میں صرف تعارفاً ہمارے SSO انسٹیٹیوٹ کا ایک مختصر سا تعارف اور اس کے خدمات کو یہاں پر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ ایک درود کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، العبد المبید ورسول المسدد، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی قرآن مجید یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
یہ جلسہ بعنوان یاد خمینی بھی ہے اور بعنوان آج کے جو شہداء ایران میں شہید ہوئے ہیں ان کی تعزیت اور تسلیت پہلے تو ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو پیش کرتے ہیں اور غائب میں ولایت فقیہ آیت اللہ العظمیٰ امام سید علی خامنئی کی خدمت میں دام ظلہ عالی کی خدمت میں ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور امت مسلمہ اور وہ شہداء و مجاہدین جو اس وقت فلسطین اور ایران میں مسلسل علم و دانش کے روش پر چلتے ہوئے ولایت فقیہ کے سائے میں انہوں نے سفر کیا، یہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے۔ ہم ملت مسلمہ کو آج کے شہداء کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ اب رہی بات، میرا عنوان تھا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اور میں نے ایک حدیث بھی پڑھی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور امام جعفر صادق سے بھی ایک حدیث ہے کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ تو ہم یاد خمینی جو کر رہے ہیں اس میں آج کے شہداء بھی ان کی روح جو اس وقت اعلیٰ علیین پر خدا کی بارگاہ میں جا چکی ہے، ان کے صدقے میں، ان کے طفیل میں، اس شہداء اور شہداء کربلا کے طفیل میں ہمیں بھی وہ نورانیت، وہ علم حاصل ہو۔ میں اپنے موضوع پہ آتے ہوئے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ SSO جو 2013 اور 2012 کے درمیان میں فارم ہوا تھا، اور اس سے قبل بھی میں اور حضرت قبلہ مولانا نے 2004 جب ہمارا جب دفتر بھی نہیں تھا، نوجوان جو بچے ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے، جو گریجویشن پہ تھے، جو انجینئرنگ لیول پہ تھے، بلکہ SSC لیول سے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ ہوئے، اور وہ آج BE بی ٹیک ایم ٹیک تک پہنچ کر اپنی قوم میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور یہ نمایاں ہے انسٹیٹیوشن کا خدمات۔ ہر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ بھائی دفتر سے کیا کام ہوتا ہے، تو ہم تفصیلاً ان کو رپورٹس دے سکتے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، فوٹوز کے ذریعے سے ہم اس کو اکاؤنٹیبل کر کے ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے تو 2013 میں یہاں پر بچوں کو میتھس، فزکس، کیمسٹری اور تمام چیزیں سکھائی جاتی تھی اور سکھائی جا رہی ہیں۔ وہ بچے جو بلو 35 لیول کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کا پرسنٹیج ہم یہاں پر میرے پاس انعامات ہیں جس کے نام میرے پاس ہیں۔ 89% جو بچے 35 مارکس لانا مشکل تھا، 85%، 75% اور 79، اور ہائیسٹ 91% تک ہمارے ٹیچرز نے ان کو تربیت کی میتھ، فزکس، کیمسٹری اور لینگویجز میں۔ اس کے بعد سمر کیمپ میں ٹیکنیکل کورس اور یہ سب تمام چیزیں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے مختصر وسائل کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس کنٹینیو کوئی وسائل فراہم نہیں ہوتے ہیں، صرف قوت ارادی کے اوپر، اور حجت الاسلام مولانا تقی رضا عابدی صاحب کی گائیڈ لائنز میں اور ان کی نگرانی میں ہم لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھا مختصر سا تعارف، میں اور تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اور بھی اس میں شعبے ہیں، ہم اس کو بعد میں تفصیل سے بتائیں گے۔ SSO کافی محنت کیا ہے، اور امت حیدرآباد، یعنی اس وقت حیدرآباد میں وہ بچے جو یہاں پر تھے، یہاں پر خدمات انجام دیے، یہاں کے پروگرامز میں کام کیے، وہ بہترین اسکلڈ اور اچھے ایڈمنسٹریشنز لیولز کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہوئے یہاں سے اچھے مقامات پہ گئے ہیں۔ اور لیٹسٹ میرے پاس جو اس سال کا نتیجہ ہے، میں جیسے بتایا کہ جو بچے پاس ہونا، جس کے والدین کو یہ یقین نہ تھا کہ ہمارا بچہ پاس ہوگا، وہ بچے
89, 91, 85, 85, 75 اور 79 لیول پہ پہنچے. یہ ہمارے لیے ٹاسک ہمارا یہی تھا کہ ذہین بچے تو پڑھتے ہی ہیں. ہر ادارہ ذہین بچوں کو کلیکٹ کرتا ہے اور اپنی کامیابی کو بتاتا ہے. ہم نے کمزور بچوں کو کلیکٹ کیا اور ان کو یہ سکھایا کہ 35 لیول سے آپ 89, 90 لیول پہ جائیں اور اپنے درمیان میں اپنے جو سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کریں, سبجیکٹ پہ کمانڈ حاصل کریں. یہ تھی بحث, یہ تھی ہماری کوشش بعنوان SSO انسٹیٹیوشن. اب میرا موضوع تھا اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, اور انا مدینۃ العلم وعلی بابها ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ تینوں چیزیں ہیں. اور عالم کی موت عالم کی موت ہے. یعنی کوئی عالم جب مر جاتا ہے تو امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے, کوئی بھی اس کو پر نہیں کر سکتا. جس طریقے سے امام خمینی, ہم سمجھتے ہیں دیگر فلاسفرز کو ہم یا سائنٹسٹ کو جو سو ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز اور ان کی کامیابی, ان کی ریسرچ کو دیکھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں. مگر ہمارے قوم میں ہمارے علماء جو آج کے کامیاب ترین ریسرچ اسکالرز ہیں ان سے آگے تھے, ان سے آگے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ٹائم اور ٹیبل کے پابند تھے. یعنی جب وہ واک پر نکلتے تھے تو ہر کوئی اپنا ٹائم دیکھتا تھا کہ جب یہ واک پر ہیں مطلب اب 7 بج رہے ہیں. جو بھی وقت پر وہ یعنی لوگوں کی گھڑی درست کرتے تھے امام خمینی کو دیکھ کر. یعنی کہ اسٹوڈنٹ لائف میں پنکچویلٹی, ڈسپلن, ادب اور تعلیم کی طرف توجہ, تعلیم سے مادی فائدے اٹھانے کے ساتھ ساتھ روحانی فضیلتیں حاصل کر کے پوری دنیا کے باطل نظام کے مقابلے میں ایک ضعیف شخص نے اتنا تعلیم حاصل کیا. مکتب اہل بیت کا, امام جعفر صادق کے مکتب کا ماننے والا ایک طالب علم, اور ان کی کیفیت ایسی تھی کہ یہ نماز شب کے لیے اٹھتے, اور جب عراق میں تھے جب عراق اور ایران میں رہتے تھے, جب برف باری ہوتی تھی تو ان کی روحانی قوت اتنی تھی کہ جب انسان سردی میں اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتا تھا, وہ حوض میں جو برف جم چکی تھی اسے ہاتھ سے توڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے تھے. جب عراق میں تھے تو نماز شب پڑھنا اور زیارت جامعہ مولا کی زری کے پاس کونے میں کھڑے کر پڑھتے تھے اور مولا سے توسل کرتے تھے. یعنی شدت توسل ایک طرف, تعلیمی معیار ایک طرف, سیاسی صلاحیت ایک طرف, امت کو لے کے آگے بڑھنا ولائی صلاحیت ایک طرف. یعنی ایک طالب علم جو ہمارے پاس جو مینجمنٹ, جو ڈیزائن ایجوکیشن کا سسٹم ہمارے پاس کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ آغا جواد نقوی استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ نظام جو بنایا گیا ہے تعلیمی, ایک مٹی ہے, مٹی سے چیئر بنائیں, وہی مٹی سے برتن بنائیں, وہی مٹی سے تبدیلی کچھ بھی نہیں ہو رہی, صرف کرسی بن رہی ہے, کبھی کوئی آکار بنایا جا رہا ہے. تو جیسا کہ آپ نے سمر کیمپ میں یعنی کہ علم دین میں اور دنیا میں کوئی فرق نہیں ہے, نظام. درود پڑھیں محمد وعلی محمد. میں آغا منور کا خیر مقدم کرتا ہوں, آغا آپ کی اجازت, کہ آیت اللہ خمینی
کا نظم و ضبط میرے سے بہتر علماء اکرام موجود ہیں، وہ بیان کریں گے، کہ میں فقط یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے یہ سسٹم بنایا گیا ہے، ہمارے فکر و دماغ میں یہی ہے کہ علم حاصل کرو اور پیسے کماؤ۔ پیسہ ایک چھوٹی چیز ہے، علم اور بلندی پر آپ کو لے جاتا ہے۔ تو دو آیتیں اور 2 حدیث میں نے پڑھی، اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ علم حاصل کرنا ہے تو پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ پرہیزگاری کے بغیر جب علم آتا ہے تو انسان شیطان ہو جاتا ہے۔ یعنی وہی علم، میرے ایک استاد بھی تھے بیچارے، ان کا تذکرہ کرنا نہیں چاہیے، جو کامرس پڑھاتے تھے، مگر کامرس کے بہت بہترین پڑھانے والے تھے، مگر ان کی ایک کمزوری یہ تھی کہ وہ شراب پیتے تھے۔ آ بھی جائے علم محنت سے، مگر وہ کوئی بڑی جگہ پہ حاصل نہیں کر سکے، یعنی شراب نوشی ان کا پیشہ وہ رہا ہمیشہ عادت۔ یعنی اپنی عادتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے طالب علم کے لیے، اور اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا چاہیے۔ اور یہ جتنے بھی آپ ٹیکنیکل چیزیں سیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر کورس سیکھ رہے ہیں، لینگویجز سیکھ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ بیگ کے اندر اوزار جمع کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ٹولز۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم علم حاصل کریں، یہ کیا ہے؟ ہر چیز کی ٹیکنیکل ٹولز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی آپ ڈرائنگ کرنا ہے تو جیومیٹری کے پورے چیزیں چاہیے، آپ کو انسٹرومنٹ چاہیے ڈرائنگ کے لیے۔ یعنی کوئی انجینئرنگ لیول پہ ڈرائنگ کرے گا تو انہیں سبل پھوڑا اور کارپینٹر کا وہ نہیں لے کے جائے گا، اس کے پاس کیا ہوگا؟ جیومیٹری کی چیزیں ہوں گی۔ یعنی آپ اپنے بستے میں جتنے بھی علوم حاصل کر رہے ہیں، یہ جو علوم بتائے جا رہے ہیں، یہ ٹولز ہیں، اس کے آگے علم ہے، اس کے آگے وہ علم روشنی دیتا ہے۔ وہ روشنی آپ کو ایسی حاصل ہوتی ہے کہ آپ اس سے پوری دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، اپنی زندگی کو سنوارتے ہوئے اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ وہی شخصیت کا نام ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اس نظام کو پیدا کیا۔ وہی کتابیں پڑھی جو سب لوگ 1400 برس سے پڑھ رہے تھے، مگر انقلاب لانے کی صلاحیت، ان کی پرسنل اسکلز اور سمجھنے کی صلاحیت، وہ غور و خوض کر کے گہرائی سے مطالعہ کرنا، گہری فکروں میں ڈوبنا، اور گہرے مطالب کو حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو کتنی بلندی پر پہنچا سکتا ہے، وہ مثال پیش کر کے سارے یورپ اور ویسٹرن کلچر کو ڈیمیج کر دیا، انہوں نے برباد کر دیا، اور وہ قبول کرنے تیار نہیں ہیں، ان کی شخصیت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں اگر ایسی شخصیت کو پھیلا دیا جائے، ان کے افکار اور نظریات کو پھیلا دیا جائے، تو مسلمانوں میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس لیے حصار کر دیا جائے، ان کی فکر کو راؤنڈ اپ کر دیا جائے، ان کے چاہنے والوں کو مار دیا جائے۔ 45 سال سے مسلسل مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے کئی سائنٹسٹ، ان کو نفرت ہے یہود و نصارہ کو، ویسٹرن کلچر کو، کہ مسلمان سائنٹسٹ نہ بنے، وہ ہمارے ٹکڑوں پہ جیے، ہمارے بتائے ہوئے اشاروں پر چلے، انکشافات نہ کرے، جبکہ انکشافات کا پہلا مرحلہ ہمارے ہی علوم سے ہوا ہے، یہ مکتب اہل بیت سے ہی ہوا ہے، امام جعفر صادق کے شاگردوں سے ہی ہوا ہے۔ اور اس صدی میں امام خمینی نے پھر سے ایک دھماکہ کر کے بتایا کہ جو لوگ ایمان اور ایتھیزم کی طرف چلے جا رہے تھے اور دہریے بن رہے تھے، اس وقت امام خمینی نے ایمان کا وہ پرچم بلند کیا اور مقدمہ کہا کہ یہ پیش خیمہ ہے امام زمانہ کے ظہور کا، یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ سب آپ کی کامیابی ہے۔ ہم یہ جو انقلاب لائے ہیں یہ سب مستضعفین کے لیے ہیں۔ آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ کے پاس اچھے اسکلز ہو جاتے ہیں، تو آپ اس کو تجارت نہ بنائیں، علم کو تجارت بنانا اسلام نے نہیں سکھایا۔ علم کی زکوٰۃ ہے،
علم تجارت نہیں ہے ہمارے پاس، اور نہ علم کی قید ہے کہ تم پڑھو، تم فلاں طبقے سے ہو تم پڑھ سکتے ہو، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے لیے عام ہے، جو جس کا ظرف ہے وہ حاصل کرے۔ مگر شرائط کیا ہے؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رسول اللہ کا پیغام یہ تھا کہ پہلے تزکیہ نفس کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ سے رابطہ اختیار کرو، تب الہامات اور فکر تم پر نازل ہوگی، اور وہ قرآن، وہ احادیث جو تمہارے لیے نازل بیان کی گئی ہیں تم میں اضافہ کرے گی، تمہارے فکر کو اضافہ کرے گی، تو تم اس قابل ہو جاؤ گے، دنیا کے لیڈر بن جاؤ گے۔ جب لیڈر امام خمینی بن گئے اور پوری پولیٹیکل دنیا کو الٹ دیا تو ان کو یہ نظام برداشت نہیں ہوا۔ اب میں اور آگے کی تفصیل قبلہ بیان فرمائیں گے، میں اپنی ٹاپک کو کنکلوژن پہ آ رہا ہوں کہ اب طالب علم کو یہ چاہیے کہ پہلے تزکیہ کرے، اپنا گول سیٹنگ رکھے، فوکس رکھے، تمرکز ذہنی رکھے، کنسنٹریشن آف مائنڈ۔ امام خمینی کی چہل حدیث میں ہے کہ نماز کے بارے میں اپنے دائرے فکر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، نماز کے دوران فکر کو بھٹکنے مت دو۔ پھر اس کے بعد ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلوات پڑھیں محمد والے، ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز پوری زندگی میں ایسی پڑھ لو جیسا خدا چاہتا ہے تو ساری نمازیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ یعنی تمرکز ذہنی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ تو طالب علم کی سیٹنگ پہلے یہ ہے کہ ادب، اخلاق، اس کے بعد ریگولیرٹی، کنسنٹریشن، تزکیہ، گناہوں سے پرہیزگاری، غلط دوستی، یہ سب چیزیں ہماری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا کوشش جو ہم نے کیمپ کے دوران کی ہے۔ میں آپ سے رخصت ہوتے ہوئے میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا آغا منور صاحب سے کہ وہ حیات طیبہ اور آج کے پولیٹیکل حالات کے اعتبار سے جو شہید ہوئے ہیں آج، اور امام خمینی کی زندگی پر روشنی ڈالیں۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ میں گزارش کروں گا ادباً مولانا منور آغا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قوموا للہ مثنی وفرادا۔ امام راحل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے موقع پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہر سال تھوڑا برسی کے بالکل قریب یہ تقریب منعقد ہوتی تھی، لیکن اس سال تھوڑا تاخیر سے ہو رہی ہے، اور ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے کہ امام خمینی کا برپا کیا ہوا نظام جمہوریہ اسلامی ایک بہت ہی مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کل سے، یعنی آج کی صبح کی اولین ساعتوں سے ہی ایران پر اسرائیل کی طرف سے حملے مسلسل ہو رہے ہیں، اور آج ایک ہی دن میں کئی بڑی شخصیتیں شہید ہو چکی ہیں، جن میں حسین سلامی اور غلام علی رشید، سردار حاجی زادے، محمد حسین باقری، اور کئی نیوکلیئر سائنٹسٹ، فریدون عباسی اور تہرانچی، بڑے بڑے نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی
شہید ہونے کی خبر مل رہی ہے۔ بہرکیف یہ جو نظام 45 سال سے قائم ہے، نظام ولایت فقیہ، اللہ کا حکم ہے، اور غدیر بھی قریب ہے۔ ایران میں تو کل ہی غدیر ہے، اور یہاں حیدرآباد میں پرسوں غدیر ہے، عید سعید غدیر۔ اصل یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے، یہ قرآن مجید سے اور روایتوں سے اخذ کیا ہوا نظریہ ہے۔ پڑھتے تو ہم سب ہیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کا مطالعہ ایسے کیا کہ اس سے ایک نئی چیز لے کر آئے سامنے۔ پرانے کہن منابع سے، یعنی اولڈ سورسز سے نیا نظریہ سامنے لے کر آئے، اور اسی کو اجتہاد کہتے ہیں، اور اسی کو، یہ کام کرنے والے کو مجتہد اور فقیہ کہتے ہیں۔ فقیہ کا کام پرانے مجتہدین کے توضیح المسائل سے ملتا جلتا ایک توضیح المسائل چھاپ دینا نہیں ہے، بلکہ فقیہ کا کام یہ ہے کہ ہر دور میں انہی پرانے چیزوں کو، قرآن کو، حدیث کو لے کر اس سے کوئی نئی چیز نکالنا ہے۔ وہ کام امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اسی قرآن سے، اسی حدیث سے، انہی اماموں کے اقوال سے، انہی رسول اللہ کے حدیثوں سے ایک نیا نظریہ ولایت فقیہ کے عنوان سے لے کر آئے، جو تسلسل ولایت کا تسلسل ہے۔ دیکھیں، انسان، ہم جو سوسائٹی میں رہتے ہیں، سوسائٹی بغیر حاکم کے نہیں رہ سکتی۔ امیر المومنین کا قول بھی ہے کہ حاکم ضروری ہے، چاہے وہ حاکم نیک ہو چاہے بد ہو، ہر سوسائٹی کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو حکام بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اکثریت غالب، بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 99% ایسے حکام ہیں جو ظالم ہیں، فاسق ہے، فاجر ہے، کرپٹ ہیں۔ 1% ایسے حاکم مل جائیں گے جو کرپٹ نہیں ہیں، اور ان 1% میں سے بھی وہ ملیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو زمین پر قائم رکھیں۔ اصل جو ولایت ہے، تھوڑا سا ولایت کے بارے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں اس کو شہر ولائے علی کہا جاتا ہے، شہر ولائے علی اور رضائے حسین۔ لیکن وہ بہرحال ولا کو سمجھنا ضروری ہے، ولایت کو۔ معمولاً اب جنہوں نے نام دے دیا ہے وہ سمجھے بغیر دے دیا ہے، خود ان سے پوچھ لیا جائے کہ ولا کس کو کہتے ہیں، اور ولایت تو بتلانے سے شاید قاصر ہوں۔ ولایت جو ہے وہ سرپرستی، حاکمیت کو کہتے ہیں، اور اصل میں حاکمیت اللہ کا حق ہے، کیونکہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے، بلکہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو کائنات کے لیے نظام بنانے کا کام بھی اللہ کے پاس ہی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے کہ وہ اس کائنات کے لیے نظام بنائے۔ اللہ نے انسانوں کو خلق کیا، انسانی معاشرے بنے، اب یہ معاشرے بغیر حاکم کے رہ نہیں سکتے، تو اللہ کے نزدیک حکومت کا نظام موجود ہے، اور اس حکومت کے نظام کو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا، نبیوں کے بعد نبیوں سے ان کے وصیوں کو یہ ملا۔ اب چونکہ انبیاء اور اوصیاء کا سلسلہ منقطع ہے، اور جو وصی آج موجود ہے وہ پردہ غیب میں ہیں، تو ایسے حالات میں نیابتاً عن المعصوم یہ کام علماء اور فقہاء اور معاشرے کے نیک لوگوں کو سونپ دیا گیا، اور ان کو اس ولایت کا متولی بنا دیا گیا۔ اصل ولایت اللہ کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور پھر جس کو اللہ ولایت سونپ دے، اللہ نے اپنے رسولوں کو ولایت سونپی، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ تمہارا ولی ہے اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے۔
اور والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ تمہارے ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو اصل ولایت کا منبع، سورس اللہ کی ذات ہے، اور اللہ جس کو یہ ولایت دے دے۔ ولایت کا نظام ہے کیوں؟ ولایت کا نظام اس لیے ہے تاکہ معاشرے کو منظم انداز سے چلایا جا سکے، اور معاشرے کو منظم انداز میں چلانے کے لیے ایک نیک اور خدا ترس، خدا سے ڈرنے والے حاکم کی ضرورت ہے۔ غدیر کچھ نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ نیک لوگوں کی ولایت کے اعلان کا نام غدیر ہے۔ البتہ جو اعلان رسول اللہ نے فرمایا تھا غدیر میں، من کنت مولا فہذا علی مولا، وہ فقط اعلان جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے سن لیا، اور پھر جب ضرورت پڑی ولایت کی گواہی دینے کی تو وہ حاضر ہی نہیں ہوئے میدان میں، بلکہ ایک دوسرا نظام انہوں نے اپنے لیے انتخاب کر لیا، وہ نظام خلافت ہے۔ نظام خلافت، نظام امامت اور جمہوریت، یہ تین جو چیزیں ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ معاشرے کو بغیر حاکم کے نہیں رکھا جا سکتا، معاشرے میں لامحالہ ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ حاکم کا انتخاب کیسے ہوگا؟ الیکٹ کون کرے گا اس کو، یا سلیکٹ کون کرے گا اس کو؟ امت رسول اللہ کے بعد، یعنی اعلان غدیر ہوا، 2 مہینے 10 دن گزرے، رسول اللہ کی آنکھ بند ہو گئی، جو نظام رسول اللہ ولایت کی شکل میں دے کر گئے تھے امت اس نظام کو بھول گئی، بھول کے اپنے لیے ایک نیا نظام امت نے بنا لیا، اس نظام کا نام ہے نظام خلافت۔ خلافت کیا چیز ہے؟ خلافت یہ ہے قانون اللہ کا، حاکم بندوں کا۔ قانون ہوگا اللہ کا، لیکن حاکم بندے الیکٹ کریں گے یا سلیکٹ کریں گے، یہ نظام خلافت ہے۔ نظام امامت کیا ہے؟ نظام امامت قانون بھی اللہ کا اور حاکم بھی اللہ کا۔ قانون بھی اللہ بنائے گا اور حاکم بھی اللہ منصوب کرے گا کہ کون حاکم ہے، یہ نظام امامت ہے جو قرآنی نظام ہے۔ تیسرا، اور کئی نظام اور ہیں، مثلا ایک نظام جمہوریت ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر قانون بھی بندوں کا، حاکم بھی بندوں کا، قانون بھی بندے بناتے ہیں، حاکم بھی بندے بناتے ہیں۔ اور ایک ملوکیت کا نظام ہے جو مڈل ایسٹ میں ہے، سعودی میں، کویت میں، قطر میں۔ وہاں پر کیا ہے، ایک بادشاہ مرتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرا بادشاہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ وہاں پہ بادشاہ بننے کے لیے کوئی لیاقت، قابلیت، صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے، محض بادشاہ کی اولاد ہونا شرط ہے، چاہے آپ نیک ہوں، بد ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن اگر آپ بادشاہ کی اولاد ہیں تو آپ بادشاہ بن جا سکتے۔ تقریباً 100 سال سے یہ نظام سعودی میں چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کتنے سال سے قطر میں، کویت میں، UAE میں، بحرین میں، اردن میں یہی نظام قائم ہے۔ اللہ کا جو نظام ہے وہ نظام امامت ہے، جس میں قانون بھی اللہ کا ہے، حاکم بھی اللہ کا ہے۔ غدیر اسی نظام کے اعلان کا نام ہے، قانون اللہ کا، حاکم بھی اللہ کا۔ غدیر کے بعد غدیر کو اس طرح سے بھلا دیا گیا کہ رسول اللہ جس کو اپنے بعد حاکم مقرر کر کے گئے تھے، امت اس کے طرف آنے کی بجائے دوسروں کی طرف چلی گئی اور نظام خلافت قائم کر لیا، جس کے نتیجے میں کربلا پیش آئی۔ نظام ولایت کو بحال کرنے کا قیام کربلا ہے۔ البتہ کربلا سے پہلے 4 سال 9 مہینے کا وقفہ، دورانیہ ایسا آیا جس میں امیر المومنین کو حکومت ملی، لیکن پھر اس حکومت کو جو وہ کرنا چاہ رہے تھے، جو اصلاحات لانا چاہ رہے تھے، وہ لانے نہیں دیا گیا، بلکہ جنگوں میں الجھا دیا گیا۔ 4 سال 9 مہینے میں 3 جنگیں آپ کو لڑنی پڑی، اور پھر آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ پھر امامت کا نظام اور حکومت بھی امام حسن کی طرف آئی، لیکن 6 مہینے سے زیادہ آپ کی حکومت باقی نہیں رہی، سازش ہوئی، اور پھر آپ کو صلح کر کے حکومت امیر شام کے حوالے کرنی پڑی۔
پھر اس کے بعد کربلا کا واقعہ، اور پھر اس کے بعد کہ ائمہ نے جد و جہد کی لیکن کبھی بھی حکومت ائمہ کو حاصل نہیں ہوئی، تا ان کے اس صدی میں، جس صدی میں ہم رہ رہے ہیں، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش کی کہ یہ نظام ولایت کو بحال کیا جائے نیابتاً علی المعصوم، تو آپ نے انہی پرانے کہن منابع سے، سورسز سے ایک نیا نظریہ نکالا جس کا نام ولایت فقیہ ہے۔ ولایت فقیہ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی ان کا ابتکار تھا، کریٹیوٹی تھی جو آپ، اور ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ نظریہ پرداز ہوتے ہیں، اوپینین دیتے ہیں، نظریہ بناتے ہیں، لیکن وہ نظریہ تھیوریٹیکل شکل میں ہی رہتا ہے، پریکٹیکل نہیں ہو پاتا۔ خمینی آج بھی زندہ ہے، افکار خمینی زندہ ہے، اقوال خمینی زندہ ہے۔ وہ جو مستضعفین جہاں کے لیے مانند قلع، لب مظلوم کی بے نطق دعاؤں کا صلہ، جہاں یاروں کا حلقہ رہا، خمینی ریشم سے زیادہ نرم بن گیا۔ بات جب دین اسلام پہ آئی، خمینی حیدری ذوالفقار بن گیا۔ ہاں خمینی زندہ ہے، زندہ ہے خمینی، زندہ ہے۔ ہر پرندگی ہے یہ ندا، ہر شہید دیتا ہے صدا، یہ فرشتگان آسمان، یہ صدائے پاکستان، یہ دعا کرے ایران، اے خدا دلوں سے وہ جدا نہ ہو جب تلک ظہور حق نہ ہو، اے خدا دلوں سے وہ جدا نہ ہو جب تلک ظہور حق نہ ہو۔ خدایا خدایا دائیں کلام مہدی خمینی راہ نگہدار۔ With courage, piety and sacred thoughts, Khomeini is alive. He lives in our hearts. No oppressor and no one oppressed, he taught. His followers obey him. With courage he sought. He would never die. He lives in our hearts. Khomeini is alive. Khomeini is alive. He lives in our hearts. لبوں پہ آ جائے جہاں
سے اچھا ہوگا. ٹیس ایسی ہے کہ دل خون ہوا جاتا ہے. تیرے بیٹے، تیرے پیروں، تیرے مظلوم عوام جن کے چہروں پہ یتیمی کا اندھیرا چھایا. تیرے بیٹے، تیرے پیروں، تیرے معصوم عوام عہد کرتے ہیں کہ طاغوت کی ہر سازش کو خون میں ڈوب کے ناکام بنا ڈالیں گے. عہد کرتے ہیں کہ ہم زندہ رکھیں گے تیرے قول و عمل، زندہ رکھیں گے صدا خط مریم کاظمی سی کے 550 آؤٹ آف 600 انٹرمیڈیٹ میں کافی اچھا اسکور لیا ہے. مریم فاطمہ کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 550 مارکس لیے انہوں نے 600 اور یہ یہاں پر انسٹیٹیوشن میں کام بھی کرتی ہیں پڑھتی بھی ہیں. سیدہ نسرین فاطمہ جعفری، سیدہ نسرین فاطمہ جعفری 405 آؤٹ آف 600 انٹرمیڈیٹ میں. بہت بہت شکریہ اس کے ایکسلنسی فرسٹ کونسل آف حیدرآباد آغائے مہدی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور یہاں پر خطاب کریں. اس کے بعد سرٹیفکیشن کی ڈسٹریبیوشن ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین انه خیر ناصر و معین. Today we gathered together here to remember the grief of the demise of Imam Khomeini, the great leader of not Iranian nations but Muslim world or Muslims in the world. Imam Khomeini, in fact, was a revered leader and founder of the Islamic Republic of Iran. He left an indelible mark on the nations. His leadership and vision inspired a generation of Iranians and Muslims to stand against oppression inside Iran and colonialism outside of the country, fostering a sense of unity and solidarity that transcends borders, a unity that must exist not only among the Muslims but also among the governments committed to the peace. Imam Khomeini's strength lay in his unwavering commitment to the Islamic principles and human values. His leadership was guided by a deep sense of faith, trust, sincerity, which earned him the admiration and loyalty of the Iranian people and Muslims all around the world. He was a political leader as he was a well-known poet, moral and spiritual leader. He is known abundant of night prayers, courage, mysticism, vision and foresight were qualities that set him apart as a leader. Imam Khomeini's significant role in the Middle East and Muslim world and his stance against global tyranny has been a source of inspiration for oppressed people across the world. His leadership showed that it is possible to challenge the oppressive regimes, colonial powers and so-called superpowers, and his message of resistance and self-determination resonated with the nations everywhere. The importance of Imam Khomeini was fulfilling the Vilayat Faqih as a regime, as a political regime in Iran. As we know, the Vilayat Faqih was a part of our fiqh or jurisprudence after the Ghaibah of Imam Zaman, Ajalallah Ta'ala Farajul Sharif. And many scholars, many fuqaha will discuss
we're discussing the Vilayat Faqih from Muhammad Karaki, Sheikh Mufid, and Mullah Ahmad Naraqi was the first one who gathered all discussions of authority of Vilayat Faqih systematically under the title of Vilayat Faqih. And the only one who fulfilled this ideology of Vilayat Faqih and turned it to a political regime was only and only Imam Khomeini, who established the Islamic Republic of Iran by the support of Muslim nations in Iran. And the government of Islamic Republic of Iran under Imam Khomeini's leadership was featured by its commitment to Islamic principles and human values. Iranian tradition paid trust and sincerity as well. This approach earned the Islamic Republic of Iran trust and loyalty of the Iranian nation. The leader who followed Imam Khomeini has continued this tradition at great heritage of Islamic principles under the title of Vilayat Faqih, and his sincerity and courage have become a hallmark of Iranian leadership. Imam Khomeini's vision for Iran and Muslim world was based on negation of domination and promotion of human values and Islamic principles. This approach has earned Iran to maintain its independence and resist the pressures of the Western and Eastern powers. Hostility of the West towards Iran today is a clear testament to the country's unwavering commitment to its values and principles. Imam Khomeini's legacy continues to inspire nations of the region and Muslim world to stand up against oppression, occupation, and colonialism. His leadership and vision have shown that it is possible to challenge the status quo and promote a more just and equitable society. As the region continues to face challenges and threats, Imam Khomeini's legacy serves as a beacon of hope and resistance, inspiring future generations to strive for a better world. Thank you. बेहद ममनून और मशकूर the first consul of Iran has given us his valuable time. So I thank on behalf of Tanzim Jafri and SSO institution for giving us a valuable time and giving a speech regarding Vilayat Faqih. It is a very important topic that Ummat Muslimah should know about it, because Vilayat Faqih is a constitution of Quran. It is not a constitution of Fuqaha. Vilayat Faqih has been extracted from the Holy Quran. So I would like everybody to read the books which has been given to you on Vilayat Faqih and try to have a research on that, because every student should know the value which has been created by our ulama, which was modified and destroyed by the other munafiqeens. Imam Khomeini's revolution was on Vilayat Faqih to enhance and explain the reality of Islam, which is called as Islami Nabe Muhammadi, Khalis Tareen Deen Muhammad kya hai. So, not taking much time, I would like to
request our honorable guest and our president and Sarparste Ala Maulana Taqirada Vidi Sahab and Alamdar Maulana Jadul Salam Maulana Mirza Alamdar Sahab to distribute the certificate among the students who have regularly participated in our camp. सैयद ऐनुल्लाह मूसवी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं. ऐनुल्लाह मूसवी से मैं गुजारिश करता हूँ. Bring your hand together for him. सैयद मोहम्मद अब्बास सन ऑफ जहीर अब्बास, सैयद जहीर अब्बास सन ऑफ सैयद जहीर अब्बास से मैं गुजारिश करता हूँ. Bring your hand together for him. सैयद मुर्तुज़ा अब्बास सन ऑफ सैयद जहीर अब्बास. सलवात पढ़ते जाएं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर. सैयद मुख्तार अली आबिदी सन ऑफ सैयद अब्बास अली आबिदी. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मुहम्मद. सैयद हुसैन अली आबिदी सन ऑफ मुनव्वर अली. मोहम्मद वाली. They are coming regularly to our camp. Sayyid Rahmat Ali son of Sayyid Muhammad Ali. Ma salli ala Muhammad wa ali. Sumana Fatima son of Ali Hussain. Sumana Fatima son of Ali Hussain. निसा फातिमा सन ऑफ अली हुसैन. निसा फातिमा डॉटर ऑफ अली हुसैन. सैयदा ज़ैनब फातिमा डॉटर ऑफ मेहदी अली. जुवेरिया फातिमा डॉटर ऑफ जीनत जाफरी. सैयदा वजीहा फातिमा मूसवी डॉटर ऑफ सैयद अब्बास अली मूसवी. उधर पलट के. अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब से कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें. मरियम फातिमा डॉटर ऑफ मीर मोहम्मद अब्बास. मरियम फातिमा फरवा बेगम डॉटर ऑफ मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली.
سیدہ سکینہ فاطمہ ڈاٹر آف سید عباس علی عابدی. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا مرزا علمدار علی صاحب سے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کریں. سیدہ رباب فاطمہ جعفری. صلوات پڑھیں اللہم. سیدہ معصومہ فاطمہ موسوی ڈاٹر آف سید نعمت اللہ موسوی. صلوات پڑھیں آپ لوگ محمد و آل محمد پر. اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا علمدار مرزا علمدار علی صاحب سے کہ وہ یہاں پر اپنا خطاب کریں. مولانا مرزا علمدار علی صاحب سے ادباً گزارش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم الکتاب وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. سامعین اکرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں شہدائے اسلام کی تعزیت پیش کرتا ہوں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اور جو لوگ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں انہیں تم مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہے اور خدا کے نزدیک رزق پا رہے ہیں. عزیزان محترم، ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ یاد خمینی بنائے، افکار خمینی کو یاد کرے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فقط ایک فرد نہیں تھے بلکہ ایک انقلاب تھے، ایک تحریک تھے اور امت اسلامی کی بیداری کا ایک نشان تھے. آپ کی زندگی سے ہمیں صبر، استقامت اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا درس دیتے ہیں. ہمیں درس ملتا ہے کہ ظلم کے خلاف کس طرح سے اٹھے. وہ ہمیشہ سے امام خمینی اللہ پر توکل کرتے تھے. ان کے نزدیک نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی میزائل، نہ کوئی ڈرون کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر، جو بھی ہے خدا کی طاقت ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے اسرائیل ہو. لیکن اس کے مقابل میں وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. جب استکبار جہان یہ چاہا کہ ایران پر کاملاً طور پر مسلط ہو جائے اور یہ چاہتا تھا کہ تمام تم کر ان کو غلام بنا لے، لیکن ایک فرد واحد تھا، ایک مجاہد تھا اور اس نے آواز اٹھائی تھی نہ شرقی نہ غربی بلکہ جمہوریہ اسلامی. یہ امام خمینی کا نظریہ تھا. یعنی آج اگر ہمارے معاشرے میں جو مشکلات کا سامان ہے، جو مشکلات ہمارے درپیش ہے، اس کا واحد راستہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کو خود سیکھے اور تعلیمات اسلامی کو عام کرے. آج استکبار جہان پوری طاقت سے اسلامی ممالک بالخصوص ایران پر مسلسل حملے کر رہا ہے، آئے دن حملے کر رہا ہے. لیکن امام خمینی نے ایک مشہور جملہ کہا تھا کہ اگر میرے قطرے قطرے خون سے اگر اسلام کا چراغ روشن ہوتا ہے تو میں اپنے بدن کا پورا خون دے دوں گا. اور انقلاب سے لے کے آج تک
ان کی راہ پہ چلتے ہوئے علماء مجاہدین اسلام وہی راستے کو اختیار کر رہے ہیں اور اپنی شہادت کا نذرانہ دے رہے ہیں۔ دشمن یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو مارنے سے وہ مر جاتا ہے، جبکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا، یعنی تم جسے مردہ سمجھ رہے ہیں بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں، اور راہ شہادت قوم کو مضبوط اور مضبوط کرتے جاتی ہے۔ یہ دشمن کی بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ انسان کو ماننے سے سمجھتا ہے کہ وہ نظریہ مٹ جاتا ہے، بلکہ امام خمینی ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریے کو زندہ رکھنا ہمارا اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم خداوند عالم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ امام خمینی کی روح پاک کو غریق رحمت فرما، اور شہدائے اسلام کو غریق رحمت فرما، اور ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں گزارش کرتا ہوں حجت السلام مولانا تقی رضا عابدی صاحب سے کہ وہ سیدہ زینب عابدی ڈاٹر آف اکبر علی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ قبلہ محترم سے گزارش۔ وہاں دیتے جاؤ، میں نے لیتا۔ سید محمد فیاض یہ بیسٹ پرفارمنس دینے والے بچے ہیں۔ سید محمد فیاض موسوی سن آف سید عباس علی موسوی۔ ام ابیہا ڈاٹر آف علمدار حسین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا انعام لینے ڈائس پر تشریف۔ ام ابیہا ڈاٹر آف علمدار حسین۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بیسٹ پرفارمر کرنے والے طلبات ہیں یہ۔ میں گزارش کرتا ہوں سیدہ نرجس فاطمہ جعفری ڈاٹر آف سید رضا علی جعفری سے تشریف لائیں۔ بلخیس بیگم ڈاٹر آف علمدار حسین۔ بلخیس بیگم ڈاٹر آف علمدار حسین۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ مسلسل بچوں کو والنٹیئرنگ کر کے جو بچے اس کیمپ کو چلانے میں مدد کیے انہیں بھی ہمت افزائی کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سیدہ مریم کاظمی ڈاٹر آف میر علی سجاد سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن صلی علی سیدہ نسرین فاطمہ جعفری ڈاٹر آف سید رضا علی جعفری۔ سیدہ جنہیں معاف کریے زینب فاطمہ ڈاٹر آف غضنفر عباس۔ زینب فاطمہ ڈاٹر آف غضنفر عباس۔ رہنم فاطمہ ڈاٹر آف فرمود علی۔ اصغر حسین جو مسلسل اس کیمپ کی بچوں کو دیکھ ریکھ کر رہے تھے، میں گزارش کرتا ہوں اصغر حسین سے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا مرتضیٰ علی نقوی صاحب سے کہ وہ اپنا بیان کریں یہاں پر مختصر سا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں ادباً
عالی جناب مولانا مرتضی علی نقوی صاحب سے گزارش ہے۔ جو عہدے پائیدار ہیں وہ نہیں بننا چاہیے۔ جی صلوات برحمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ صلوات بھیجیے آپ صلی اللہ علی محمد وآل محمد الفرج۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ توجہ کیجیے اس میں آپ ایک ہمیں پہچاننا کہ خدا کے محبوب بندے کون ہیں۔ سب کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں۔ ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ خدا ہم سے محبت کرے۔ خدا ہم سے محبت کرے۔ اور سورہ صف کی اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب لوگ کون ہیں۔ اللہ کے محبوب لوگ کون ہیں؟ ان اللہ یحب الذین، اللہ انہیں پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اللہ کی راہ میں صف بنائے ہوئے قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ کانہم بنیان مرصوص، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی تلوار۔ توجہ کیجیے آپ ایک آج انشاءاللہ دیکھیے اس میں آپ ایک دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ کفر، وہ مکتب کفر، وہ پرچم کفر، وہ پرچم شرک، وہ پرچم نفاق مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے، اور ان کے مقابل میں مکتب ایمان انشاءاللہ دیکھیے آپ ایک سیسا پلائی ہوئی تلوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیلہ صفا، صف بنائے ہوئے، کانہم بنیان مرصوص۔ اور اسی سورہ صف کے دیکھیے اس میں یہاں پہ آخری آیتوں میں خدا یہ بھی بشارت دے رہا ہے، خدا بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور ایسی نعمتوں سے خدا دیکھیے آپ بہترین نعمتوں سے انہیں مستفید کرے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دشمنوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو جان نثار کر رہے ہیں، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم، ان کے لیے خدا فرما رہا ہے آخر میں ایسی نعمت سے ہم ان سے مستفید کریں گے، نصر من اللہ وفتح قریب، یقیناً دیکھیے اب اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور کامیابی اور روشن کامیابی انہیں نصیب ہوگی، روشن کامیابی، فتح قریب، اور بے انتہا سامنے وہ کامیابی نصیب ہوگی۔ وبشر المومنین، اور خدا کہہ رہا ہے کہ مومن کو بشارت دے دو، اگر اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گئے ہو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، وبشر المومنین، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم بشارت دے رہے ہیں، نصر من اللہ وفتح قریب۔ انشاءاللہ دیکھیے آپ ہم دیکھیں گے اب یہ کفر کا پرچم گرے گا، اب یہ نفاق کا پرچم گرے گا اور اسلام کا پرچم اب بلند ہونے والا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ بےحد ممنون اور مشکور۔ اب میں صدارتی خطاب سے پہلے اگر کچھ ایوارڈز ہیں تو وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کے بعد صدارتی خطاب ہوگا۔
میں علی جناب حجت الاسلام مولانا تقی رضا عابدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹیچرز اس کیمپ میں پڑھا رہے تھے ان کو ایوارڈز دیں. میرے سامنے اگر ٹیچر کی لسٹ میرے پاس. اچھا, میسم حیدر سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ہز ایکسیلنسی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ انہیں اور تقی رضا عابدی دونوں مل کر دونوں کے ساتھ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ناظمہ فاطمہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. ایس ایس او انسٹیٹیوشن میں یہ لگاتار بچوں کو پڑھا رہی ہیں. حیدر کاظمی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایس ایس او انسٹیٹیوشنز کے ٹیچرز ہیں یہ, ان کا بہت ہی ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ کافی سیریسنس سے بچوں کو پرسنٹیج آپ کے سامنے ہیں, نتیجے آپ کے سامنے ہیں کہ وہ بچے جو 35 اور بلو 35 لیول پر اور اپنا تعلیمی حوصلہ کھو چکے تھے, ان کو ان بچوں نے اور دیگر اساتذہ نے مل کے پڑھایا. میتھس, فزکس اور کیمسٹری اور لینگویجز پر انہیں کام کرایا. ان کا پرسنٹیج 91 ہمارے انسٹیٹیوشن سے ہوا ہے. 91 از دا ہائیسٹ. 85, 79 ابو 70 رہے ہیں تقریباً. یہ مختصر سی کوشش رہی ہے اس دفتر کی, جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوتے ہیں, لیکن صرف قوت ارادی اور برادران کی جستجو اور اپنا ذاتی مصروفیت رکھتے ہوئے بھی اس وقت دیتے ہیں فری آف کاسٹ. تو یہ سب اسی کے ساتھ ہیں اور یہ نتیجے ہمارے اور زیادہ بڑھ سکتے ہیں اگر ہمارے ساتھ تعاون ہو اور ہمارے حوصلوں کو مفکر افراد, علماء دانشور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اور ہمیں تربیت دیں تو ہمارے ٹیچرز ٹریننگ کی اور یعنی کہ ان میں صلاحیت پیدا ہوگی اور انسٹیٹیوشن سے بچوں کو ہم نکالیں فری آف کاسٹ. پیسے بھی ان سے فیس نہیں لی گئی تھی ٹیوشن میں, اور ان بچوں کو حوصلہ, تعلیمی حوصلہ ہار دینے کے بعد انسان زندگی کے وسائل سے نہیں لڑ سکتا, لیکن اگر وہ تعلیمی حوصلہ حاصل کر لے تو پھر اسے کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ وہ دنیا کی ترقی حاصل کر سکتا ہے. اب میں گزارش کرتا ہوں صدارتی خطاب کے لیے حجت الاسلام مولانا مولوی سید تقی رضا عابدی صاحب قبلہ دام برکتہ سے کہ وہ تشریف لائیں. صلوات کا سہارا دیں. اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھیں محمد صلی علی محمد وعلی محمد. میں گفتگو کے آغاز سے قبل ہی آج صبح سویرے ایران کی سرزمین پر جو وحشیانہ اور ظالمانہ اور غافل گیرانہ حملہ کیا گیا ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں کہ اتنے عظیم کمانڈر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. یہ سرزمین ایران کی طرف سے دیا جانے والا اسلام کو ایک عظیم تحفہ ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کی کوکھ بانجھ نہیں ہوئی ہے. ایسے سپاہی, ایسے دلاور آج بھی موجود ہیں.
اس سرزمین پر ہر ملک میں فوجیوں کی بہت بڑی تعداد ہے، لیکن کسی کے پاس وہ سانچہ نہیں ہے کہ جس سانچے سے کمانڈر بنائے جاتے ہوں، جس سانچے میں ڈھل کر عظیم جنرل بنتے ہوں۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جس میں ایسی تربیت دی گئی ہو۔ آپ نے ابھی سیریا کا دیوالیہ دیکھا کہ دنیا کی عظیم ترین فوج نے کس طرح سے دھوکہ دیا۔ دنیا کی 13ویں مانی جانے والی فوج سیریا کی، اور جس نے بالآخر مقابلہ کیا یہاں تک کہ آخر میں اس نے ہتھیار ڈال دیے اور موت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، زندگی کو اور معمولی زندگی کی خاطر اپنی اخروی زندگی کو برباد کر دیا۔ وہ فوج جو بشار الاسد کے بالکل قریب کی تھی، اس نے بھی ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور فوج نے بغاوت کر دی دولت کی خاطر، اقتدار کی خاطر۔ لیکن یہ ایک تنہا ملک ہے اس سرزمین ایران، اس 200 ممالک میں ایک ایسا ملک ہے جس کے سپاہیوں نے دولت کے سامنے، اقتدار کے سامنے، جاہ و حشم کے سامنے، امریکہ کی تمام رونقوں کے سامنے، یورپ کی تمام توانائیوں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اور کوئی ایک کمانڈر بھی نہ بکا۔ یہ ایک تاریخ ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسی تربیت، طاقت کی تربیت دینے والے بہت ہیں، لڑنے کی تربیت دینے والے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں کہ جو فوجیوں کو لڑانے کی تربیت دیتے ہیں، لیکن ایک ملک ایسا ہے کہ جو شہادت کی تربیت دیتا ہے، جو جان دینے کی تربیت دیتا ہے۔ تو لہذا ایک ایسا ملک کہ جس نے اتنے کمانڈرز پیدا کیے کہ دنیا مارتے مارتے تھک جا رہی ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ ایک کمانڈر جاتا ہے، اس کی جگہ پر 1000 کمانڈر پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے پاس 1000 آفتاب رکھتے ہیں، بلند فکر و نظر لاجواب رکھتے ہیں، ہمارے سامنے سورج کا کیا چراغ جلے، جبیں پہ خاک درے بوتراب رکھتے ہیں۔ لہذا سب سے زیادہ جنرلز، سب سے زیادہ کمانڈر ہم نے تربیت دی دنیا کو، اور بتا دیا کہ ایسا ملک ہے، ایسے فوجی ہیں، ایسے تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کی مثال اس کرۂ ارض پہ نہیں ملتی، اس سرزمین پر نہیں ملتی، کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ انسانوں کی حفاظت کی ہے، ملک کی حفاظت کی ہے، بلکہ اقدار انسانی کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے اخلاق اسلامی کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے کردار انسانی کی حفاظت کی ہے، جنہوں نے تقوی و پرہیزگاری اور محبت اہل بیت کی لاج رکھی اور دنیا کو بتایا کہ اگر کوئی شہادت طلب لوگ دنیا میں رہتے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں۔ دیکھیے، ڈاکٹر اسرار حسین پاکستان کے ایک مفسر تھے قرآن کے، تقریباً لوگ انہیں جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شیعوں کے پاس کربلا کا وہ نظریہ موجود ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاں شہادت طلبی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اچھی چیز ہے اور امام حسین صرف شیعوں کے نہیں ہیں، سارے مسلمانوں کے ہیں، تو پھر اس نظریے کو تمام مسلمان کیوں نہیں اپنا لیتے؟ امام حسین کیا نواسہ رسول نہیں ہے؟ کیا خاندان اہل بیت کی فرد نہیں ہے؟ کیا وہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے نہیں ہیں؟ انہوں نے اس سرزمین پر ظلم و ستم سے لڑ کر ایک یادگار قائم کی ہے، ایک کردار کی یادگار قائم کی ہے، تو اس کردار کو اپنانے کے لیے مسلمان کیوں نہیں تیار ہوتے؟ اور وہ جذبہ شہادت جو شیعوں کے ہاں آپ کہہ رہے ہیں، وہ تمام مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ کیوں لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے دور کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس جذبہ شہادت سے دور کیا جا رہا ہے؟ جس کی وجہ سے آج دنیا میں اتنے ممالک ہیں لیکن کوئی ایک ملک بھی مسلمانوں کا آزاد نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان مل کر ایک ملک نہیں بنا سکے، ایسا ملک جو خود اپنی طرف سے آزاد ہو اور تمام
دنیا سے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اور خود اپنا نظریہ رکھے، اپنی حکومت چلائے. کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اپنی حکومت چلا رہا ہو. اس وقت کسی سے بھی آپ امید نہیں رکھ سکتے. بڑے بڑے ممالک اسلامی ہیں، میں سب کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کے نام آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے کتنے ممالک اس کرۂ ارض پر ہے، اور ان 200 کے قریب دنیا کے ممالک میں کتنے اسلامی ممالک ہیں، اور اتنے اسلامی ملکوں میں کوئی ایک ملک بھی ملک نہیں ہے. سارے ملکوں نے غلامی کو قبول کر لیا. چاہے اتنے بڑے ممالک، میں ایک دو کا نام لوں، مثال کے طور پہ ترکی، مثال کے طور پہ سعودی عرب، مثال کے طور پر انڈونیشیا، ملیشیا، یہ بڑے بڑے اسلامی ممالک، پاکستان لے لیجئے، افغانستان لے لیجئے، یہ تمام کے تمام ممالک غرب کے سامنے، یورپ کے سامنے، امریکہ کے سامنے سر نہیں اٹھا رہے ہیں اور خود اپنی پالیسی نہیں بنا پا رہے ہیں، ایک ملک نہیں بنا پا رہے ہیں. سارے مسلمان ایک ملک میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خود اپنا ملک نہیں بنا پا رہے ہیں. لہذا ہم خراج پیش کرتے ہیں آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ جنہوں نے مسلمانوں کا ایک ملک بنایا، جس ملک کے فیصلے خود اس ملک میں لیے جاتے ہیں، جس کے کمانڈر اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں، اس ملک کے نظریے کی حفاظت کرتے ہیں. ورنہ آپ پڑوسی ملک میں دیکھ رہے ہیں وہاں کے کمانڈر کہاں بیٹھ کے فیصلے لیتے ہیں اور کس کے سامنے جا کے جھکتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے. میں ایک ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی ملک نہیں ہے مسلمانوں کا اس وقت. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، سر پیٹنے کی بات ہے کہ مسلمان اتنے ہونے کے باوجود ایک ملک نہیں بنا سکے آج تک جو اسرائیل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، جو امریکہ کی پالیسیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے، جو غرب کی پالیسیوں کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے. لیکن آپ دیکھیں گے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی حکومت کے بعد اگر کوئی حکومت ان کی اولادوں کے وسیلے سے، اگرچہ کہ آل بویہ اور مختلف حکومتیں، صفوی حکومتیں، شیعوں کی حکومتیں بنی ہیں، لیکن اس سرزمین پر شیعہ حکومت نہیں بنی. شیعوں کی حکومت الگ ہے. شیعہ نظریے اور قرآن و حدیث کے مطابق کوئی حکومت ولایت فقیہ کے نظام کے تحت اگر کوئی بنی ہے تو یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توسط سے اس سرزمین پر قائم ہوئی. ان کا 2500 سالہ شہنشاہیت کو ختم کرنا ایک طرف، وہ نظام شاہی کو ختم کرنا ایک طرف، اور نظام ولایت فقیہ کے تحت نظام قائم کرنا جو اس کرۂ ارض میں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے اس کرۂ ارض پر آج کہ جو نظام ولایت فقیہ کے تحت چلتی ہو، جہاں امامہ حکومت کرتا ہو. پوری دنیا میں ایک ہی امامہ ہے جو کائنات پہ حکومت کرتا ہے، کہ جس کے ڈیسیشن خود اپنے ہوتے ہیں، جس کے فیصلے خود اپنے ہوتے ہیں، جو خود اپنا فیصلہ لیتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سب سے بڑا کارنامہ کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے شرق و غرب کو ہلا کے رکھ دیا، اور پہلا اعلان ان کا یہ تھا کہ نہ ہم شرق کے بھروسے پہ حکومت قائم کیے ہیں، نہ غرب کے تکیے پر حکومت قائم کیے ہیں، بلکہ ہم نے اللہ پر توکل کر کے حکومت کو قائم کیا ہے. ہم کسی کے بھروسے پہ حکومت قائم نہیں کیے. ان کا پہلا اعلان تھا لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ. نہ ہم شرق کے پابند ہیں نہ ہم غرب کے پابند ہیں، بلکہ ہم جمہوریہ اسلامی والی حکومت کے قائل ہیں. اس دن سے جس دن حکومت قائم ہوئی، آج 45 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے. امام خمینی نے اس وقت سے آج تک اسرائیل سے برسر پیکار ہیں، اس ظالم حکومتوں سے آج تک برسر پیکار ہیں، مسلسل جنگ کر رہے ہیں. تو کوئی ملک ایسا ہے جو 45-46 سال سے مسلسل جنگ لڑے؟ کوئی دن ایسا نہیں، کوئی رات ایسی نہیں کہ جو مسلسل دنیا کے سارے نظام سے ٹکرائے، دنیا کے تمام ظلم و ستم سے ٹکرائے.
تاریخ عالم میں ایسا دور نہیں گزرا. اس دور میں اگر یہ حکومت اسلامی نہ ہوتی تو پوری دنیا میں مظلوموں کو کچل کے رکھ دیا جاتا اور اسلام کے بڑے بڑے مفتیوں کو امریکہ اپنی جوتوں پہ ان کے سر رگڑتا. آج جو ہمت نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ ایران ہے, اس کی وجہ جمہوریہ اسلامی ہے. نہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے فلسطین کا حال ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مظلوموں کے اوپر کتنا ظلم کیا جا رہا ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم غلامی قبول کر لو, غلامی قبول کر لو. اگر تم غلامی قبول نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ذلیل و خوار کر دیں گے, ہم تم کو ملیا میٹ کر دیں گے, تمہارے بچوں کو مار دیں گے, تمہارے گھروں کو اجاڑ دیں گے, تمہارے دودھ پیتے بچے, تمہارے ماؤں کے پیٹ میں رہنے والے بچوں کو ختم کر ڈالیں گے, زمین پہ آنے ہی نہیں دیں گے. یہ ظلم ہے, یہ ستم, صرف اس وجہ سے کہ غلامی قبول کرو, غلامی قبول کرو, غلامی قبول کرو. تم محنت کرو, ان کے لیے کام کرو, وہ بیٹھ کے کھائیں گے. آج ہر پڑھا لکھا ذہن چاہتا ہے امریکہ میں جا کے خدمت کریں, ان کی خدمت کریں, اس لیے کہ انہوں نے پوری دنیا سے مال لوٹا ہے. آج کی جو درندگی ہو رہی ہے وہ کوٹ پینٹ میں ہو رہی ہے. آج کے جو چور ہے وہ ٹائی لگائے ہوئے ہیں. آدمی پہچان نہیں پا رہا ہے چوروں کو. ہمارے محلے کے انسپکٹر کہہ رہے تھے کہ پہلے زمانے میں چوروں کا پہچاننا آسان تھا, ان کے کپڑوں سے, ان کے لباس سے, ان کے چال چلن سے ہم آسانی سے چور کو پکڑ لیتے تھے. آج چور کو پکڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے, اس لیے کہ چور کوٹ پینٹ میں آ کے چابی لگا کر گاڑی کھول رہا ہے اور جو ہے گاڑی میں بیٹھ رہا ہے. تو ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ یہ کار اس کی ہے یا یہ چور ہے؟ آپ بتائیے, کیسے پہچانیں گے؟ آج جتنے ڈاکو ہیں انہوں نے لباس بدل لیا ہے, انہوں نے زبان بدل لی ہے. آج سب سے بڑا عیب جو ہے, جو انگریزی بولے اس کو پڑھا لکھا سمجھا جا رہا ہے, جبکہ دنیا کے بڑے سے بڑے جاہل انگریز ہیں, اور انگریزی زبان بولنے والوں میں جتنی جہالت پائی جاتی ہے دنیا میں اتنی بڑی جہالت کہیں پر بھی نہیں پائی جاتی جتنا انگریزی بولنے والے جاہل ہیں. آج دیکھیے سب سے بڑا ظلم وہ کر رہے ہیں جو انگریزی بولنے والے ہیں, جن کی زبان انگریزی ہے. یعنی انگریزوں نے یہاں ہندوستان پہ ظلم کیا تو انگریزوں نے, آج پوری دنیا پہ ظلم کر رہا ہے تو امریکہ, جس کی زبان انگریزی ہے. آپ زبان کے اوپر مت جائیے, آپ علم حاصل کیجئے. آج ہمارے اولڈ سٹی کے اسکولز متاثر ہو رہے ہیں زبان سے, صرف زبان سکھا رہے ہیں, علم نہیں دے رہے ہیں, زبان سکھا رہے ہیں, جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ رٹو طوطے بن رہے ہیں. نظام تعلیم دنیا کا یہ ہے کہ یہ مافیا ہے جو چاہ رہا ہے کہ آپ کو علم نہ دے. یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے سمجھ ختم ہو جائے, کیونکہ علم سے سمجھ پیدا ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ سب ناسمجھ ہو کے ان کی غلامی کریں. وہ چاہتے ہیں کہ ایسا لباس پہنے جس سے جو نوکروں کا لباس پہنے, لیبر بنے سب لوگ, یہ سب لیبر بن کے ان کی غلامی کریں. تو لہٰذا آج کا دن اس شخصیت کو خراج پیش کرنے کا دن ہے کہ جس نے تاریخ عالم کا نقشہ پلٹ کے رکھ دیا, جس نے یہ بتا دیا کہ ظلم کا دور ختم ہو چکا, ستم کا دور ختم ہو چکا, ناانصافیوں کا دور ختم ہو چکا. 1979 میں امام خمینی نے سرزمین ایران پر ایک عظیم انقلاب لا کر بتا دیا, اور انہوں نے انقلاب لانے کے بعد سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ انہوں نے دنیا کے تمام الہادی افکار کے مقابلے میں اسلامی فکر کو پیش کیا, جو فطرت کا قانون ہے. اسلام کا قانون فطرت انسانی کا قانون ہے. اس قانون فطرت کو جو اسلام کی صورت میں کتابوں میں دفن ہو چکا تھا, اس کو کتابوں سے نکال کر عملی زندگی میں پیش کیا, اور انہوں نے اتنے پیارے انداز میں دنیا کے نظامات کو پھونکوں میں اڑا دیا, اور مارکس اور لینن کے فلسفے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اور انہوں نے گورباچوف جو آخری جو ہے سوویت یونین کا صدر تھا, اس کے نام خط لکھ کے کہا کہ مارکسزم اب ختم ہو رہا ہے, لا دینیت کے
خلاف انہوں نے قلم چلا دیا اور کہا کہ لا دینیت کا دور ختم ہو چکا، دین کے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے الہادی افکار کے مقابلے میں نظریہ ولایت فقیہ اور نظریہ اسلام کو پیش کیا۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ دنیا میں ایک چھوٹا سا مذہب ہے، اس چھوٹے سے مذہب نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور جس نے تمام انسانوں کی، تمام مظلوموں کی، نہ صرف مسلمانوں کی تائید کی ہے بلکہ دنیا کے تمام مظلوموں کی، چاہے وہ غیر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ان کی بھی تائید کی ہے۔ یعنی ظالم کوئی بھی ہو اس کی مخالفت کی جائے، اور مظلوم کوئی بھی ہو اس کی تائید کی جائے۔ ایسا نہیں کہ مسلمان چاہے ظالم ہو کچھ ہو اور ہم اس کی تائید کریں۔ اسلامی ملک مسلمان ملک ہے لہٰذا ہم اس کی تائید کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلمان ملک ہوگا اگر حق پر ہوگا، جب ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف مسلمان ملک ہے اور ایک طرف غیر مسلمان ملک ہے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، اب ہم کدھر جائیں؟ مسلمان ملک کی طرف جائیں یا غیر مسلمان ملک کی طرف جائیں؟ تو یہ دیکھا جائے گا، امام خمینی نے کہا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ مسلمان ملک ہے لیکن اگر ظالم ہے تو اس کی تائید نہیں کریں گے، غیر مسلمان ملک ہے اگر وہ ظالم نہیں ہے، مظلوم بنا ہوا ہے تو اس کی تائید کریں گے۔ یہ ہے امام خمینی، یعنی وہ مسلمانوں کے نہیں، اسلام کے نظریے کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ یہ ہے امام خمینی کا نظریہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہندوستان جیسا ملک ایران کی تائید کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون کس مذہب کا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ آج ہمارے ملک کے لیے بھی یہی پریشانی ہے کہ ہمارے ملک کو بھی امریکہ جیسی ظالم طاقتیں غلام بنانا چاہتی ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے ملک کی ایک خوبی یہی ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہے کہ وہ ظالموں کے ہاتھ میں بکے اور ظالموں کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہم تمام ہندوستانیوں کو اس پر فخر کرنا چاہیے، اور اس نظریے کو یقیناً جو ہے کہ ہم ظلم نہیں قبول کریں گے، ہم جو ہے انگریزوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، چاہے وہ انگریز برطانیہ کے ہو، چاہے وہ انگریز جو ہے امریکہ کے ہو، ان کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے بلکہ اپنے ملک کا نام روشن کریں گے۔ اور جس طرح سے ہندوستانیوں کو امریکہ نے ذلیل کیا ہے اس طرح سے ہم ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم امریکائیوں کو غلام بنا کر یہاں پر لا کے اپنی خدمت کروائیں گے۔ یقیناً وہ دور آئے گا کہ جب امریکہ سے لوگ آ کر ہمارے ملک میں خدمت انجام دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ایران کے نمائندے محسن مقدم صاحب کا، اور جناب علمدار صاحب کا، اور جناب شہباز صاحب، جناب مرتضیٰ نقوی صاحب، مولانا مرزا علمدار علی صاحب، آپ تمامی حضرات کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ آپ نے آ کر رونق بخشی اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ جو ماحول علم و دانش کا ماحول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اسلام کو ایسے ہی لوگ پسند ہیں کہ جو تعلیم اور تربیت دونوں پر جو ہے علم اور تربیت، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ سورہ جمعہ میں جیسا کہ حضور کی بعثت کے مقصد کے طور پر قرآن مجید نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبی کریم کو مبعوث برسالت کیے جانے کا مقصد، یہ تحفہ ہے آج کے لیے آپ کہ نبی کریم کو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ وہ آپ کو تعلیم دے اور تزکیہ نفس کریں۔ اگر تزکیہ نفس اور تعلیم ہو رہی ہے تو سمجھیے کہ ہم موفق ہیں، کامیاب ہیں، اور اگر تعلیم ہے تربیت نہیں ہے یا تربیت ہے تعلیم نہیں ہے تو یہ ناقص ہے۔ انسان کامل وہی ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت حاصل کرے اور انبیاء کے مقصد کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم پورا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں امام زمانہ کی تعجیل کے لیے ہم سب مل کے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم
كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا